اے راہ حق کے شہیدو، اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے۔ بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے۔ تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ چلے جو ہو کے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا۔ علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا۔ تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویرو۔ جناب فاطمہ جگر رسول کے آگے، شہید ہو کے کیا ماں کو سرخ رو تم نے۔ جناب حضرت زینب گواہی دیتی ہیں، شہیدوں رکھی ہے بہنوں کی آبرو تم نے۔ وطن کی بیٹیاں مائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے فوجی جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہلال جرت، نشان حیدر، ستارہ جرت، تغمہ جرت، ستارہ بصالت، تغمہ بصالت پاکستان کے عسکری اعزازات ہیں۔ نشان حیدر، نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے، جو کہ اب تک پاک فوج کے 10 شہداء کو مل چکا ہے۔ نشان حیدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر دیا جاتا ہے، کیونکہ حضرت علی کا لقب حیدر تھا اور ان کی بہادری ضرب المثل ہے۔ یہ نشان صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو وطن کے لیے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہوں۔ نشان حیدر پاکستانی افواج کا عظیم ترین میڈل ہے، جو برطانیہ کے سب سے بڑے فوجی اعزاز وکٹوریہ کراس کے برابر اہمیت رکھتا ہے۔ نشان حیدر کے اس اعزاز کے ساتھ 5000 روپے یا 75 ایکڑ نہری زمین بھی دی جاتی ہے۔ اس اعزاز کے ساتھ الاؤنس 3 نسلوں تک چلتے ہیں۔ نشان حیدر 5 کونی ستارہ ہے، جو دشمن سے چھینی گئی دھات سے بنایا جاتا ہے۔ اس پر چاند ستارے کا ڈیزائن بنا ہوتا ہے۔ ڈیزائن کے اوپر والے حصے پر نشان حیدر کے الفاظ کندہ ہوتے ہیں۔ اس کا ربن سبز رنگ کا ہوتا ہے اور یہ 1.5 انچ چوڑا ہوتا ہے۔ میڈل کی پشت پر اس خوش نصیب فوجی کے بارے میں مختصر تفصیلات درج ہوتی ہیں جسے یہ اعزاز دیا جاتا ہے۔ ان مختصر قوائف میں درج ذیل معلومات فراہم کی گئی ہوتی ہیں: شہید کا نام، آرمی نمبر، جائے شہادت، تاریخ شہادت، تاریخ ولادت۔ آج تک پاکستان میں 10 افراد کو نشان حیدر دیا گیا ہے۔ آئیے ان شہداء کے بارے میں مختصر جانتے ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں۔ کیپٹن سرور شہید۔ کیپٹن سرور شہید 1910 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان سے قبل 1944 میں پنجاب ریجمنٹ میں شامل ہوئے۔ 1948 میں کشمیر آپریشن میں ہندوستان کی فوج کے مقابلے میں اڑی کے مقام پر
50 गज کے فاصلے پر فائرنگ کی زد میں آئے۔ اس وقت وہ خاردار تاروں کو کاٹ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیپٹن سرور کی شہادت کے وقت عمر 38 سال تھی۔ میجر طفیل محمد شہید۔ طفیل محمد 1914 میں پنجاب کے علاقے ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1943 میں پاک و ہند کی تقسیم سے قبل فوج میں شمولیت اختیار کی۔ 1958 میں مشرقی پاکستان میں ہندوستان کی فوج نے بین الاقوامی سرحد کی خلاف ورزی کی اور ایک گاؤں میں داخل ہوئی۔ اس گاؤں کو انہوں نے ہندوستان کی فوج سے واگزار کروا لیا، مگر اس دوران وہ دست بدست مخالف فوج سے لڑتے ہوئے شدید زخمی ہوئے اور جامِ شہادت نوش کیا۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 44 سال تھی اور وہ نشان حیدر حاصل کرنے والے سب سے بڑی عمر کے فوجی ہیں۔ لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے۔ میجر عزیز بھٹی شہید۔ عزیز بھٹی 1928 میں ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق گجرات سے تھا۔ عزیز بھٹی نے 22 سال کی عمر میں پنجاب ریجمنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ 1965 کی جنگ میں مشہور زمانہ BRB نہر کے کنارے برکی میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے۔ نہر کے کنارے ایک مقام پر ہندوستان کی فوج قابض ہو گئی۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ مخالف فوج سے علاقہ واگزار کروا لیا، مگر ہندوستانی فوج کے ٹینک کا ایک گولہ ان کو آ کر لگا، جس سے ان کی شہادت ہوئی۔ میجر عزیز بھٹی کی جس وقت شہادت ہوئی ان کی عمر 37 سال تھی۔ خدا کے نام پہ کٹنے کی لذت کیا بتاؤں میں، سبھی جنت میں دیکھیں گے جوانی خوبرو میری۔ راشد منہاس شہید۔ راشد منہاس 17 فروری 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 13 مارچ 1971 کو پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی۔ اسی سال 20 اگست کو دوران تربیت ان کے استاد انسٹرکٹر مطیع الرحمان نے پاکستان کے جہاز کو اغوا کر کے ہندوستان لے جانے کی کوشش کی، تو جہاز کے کاکپٹ میں پہلے تو دست بدست لڑائی ہوئی، بعد ازاں راشد منہاس نے جہاز کو ہندوستان کے بارڈر سے 51 کلومیٹر دور ہی زمین سے ٹکرا دیا، جس سے ان کی شہادت ہوئی۔ راشد منہاس فوج کا اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر پانے والے کم عمر ترین فوجی ہیں۔ شہادت کے وقت ان کی عمر صرف 20 سال تھی۔ ان کو پاکستان ایئر فورس کا حصہ بنے ابھی صرف 5 ماہ ہوئے تھے۔ میجر محمد اکرم شہید۔ محمد اکرم 4 اپریل 1938 کو گجرات میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 21 سال کی عمر میں 1959 میں فوج میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے 1965 کی جنگ میں شرکت کی اور کئی محاذوں پر ہندوستان کی فوج کا مقابلہ کیا۔ 1971 کی جنگ میں مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش میں ڈسٹرکٹ دیناج پور میں اپنے علاقے کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے اور اس جنگ میں محمد اکرم کو ہیرو کا درجہ ملا۔ محمد اکرم کو مشرقی پاکستان میں ہی دفنایا گیا، بعد ازاں ان کے آبائی علاقے میں ان کی یادگار تعمیر کی گئی۔ شبیر شریف شہید۔ 28 اپریل 1943 کو گجرات میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 21 سال کی عمر میں 1964 میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کی۔ ان کے والد شریف احمد بھی فوج میں میجر رہے تھے۔ 1965 کی جنگ میں وہ بحیثیت 2nd لیفٹیننٹ شریک ہوئے اور ان کو کشمیر میں تعینات کیا گیا تھا۔ 1971 میں جب مشرقی پاکستان میں جنگ جاری تھی تو پنجاب میں ہیڈ سلیمانکی کو ہندوستان کی فوج کے قبضے سے واگزار کروانے میں کامیابی حاصل کی اور اس جنگ میں ہندوستان کے 4 ٹینک تباہ، 42 فوجی ہلاک اور 28 قیدی بنائے۔ ملک کے بڑے رقبے کو پانی فراہم کرنے والے بند ہیڈ سلیمانکی پر حفاظت کے دوران ان کو ہندوستان کے ٹینک کا گولہ لگا، جس سے 28 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی۔
شہیدان وطن کے حوصلے کتنے بلند تھے، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا۔ سپاہی سوار محمد حسین شہید۔ سوار محمد حسین 18 جون 1949 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ وہ 17 سال کی عمر میں پاک فوج میں بحیثیت ڈرائیور شامل ہوئے۔ 1971 کی جنگ میں سیالکوٹ میں ظفروال اور شکر گڑھ کے محاذ پر گولہ بارود کی ترسیل کرتے رہے۔ ان کی نشاندہی پر ہی پاک آرمی نے ہندوستان کی فوج کے 18 ٹینک تباہ کیے۔ 10 دسمبر 1971 کو ہندوستانی فوج کی شیلنگ کی زد میں آ کر سوار محمد حسین شہید ہوئے۔ جس وقت سوار محمد حسین کی شہادت ہوئی، ان کی عمر محض 22 سال تھی۔ وہ پاک فوج کے پہلے سب سے نچلے رینک کے اہلکار یعنی سپاہی تھے جن کو ان کی بہادری پر نشان حیدر دیا گیا۔ چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، خودی بیچ کے اپنی میں جھک نہیں سکتا۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید۔ لانس نائک محمد محفوظ 25 اکتوبر 1944 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 25 اکتوبر 1962 کو 16 سال کی عمر میں فوج میں بحیثیت سپاہی شمولیت اختیار کی۔ 1971 کی جنگ میں ان کی تعیناتی واہگہ اٹاری سرحد پر تھی۔ وہ لائٹ مشین گن کے آپریٹر تھے۔ ہندوستان کی فوج کی شیلنگ سے ان کی مشین گن تباہ ہوئی، جبکہ ان کی کمپنی فوجی دستہ مخالف فوج کی زد میں آ گیا۔ شیلنگ سے لانس نائک محمد محفوظ کی دونوں ٹانگیں زخمی ہو گئیں۔ انہوں نے اس زخمی حالت میں ہندوستان کے ایک بنکر جہاں سے پاکستانی فوج کو نشانہ بنایا جا رہا تھا میں غیر مسلح حالت میں گھس کر حملہ کیا اور ایک ہندوستانی سپاہی کو گلے سے دبوچ لیا۔ البتہ ایک اور ہندوستانی فوجی نے ان پر خنجر سے حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ لانس نائک محمد محفوظ کی بہادری کا اعتراف ہندوستان کے فوجیوں نے بھی کیا۔ ان کی شہادت کے بعد 23 مارچ 1972 کو بہادری پر سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ بعد ازاں ان کے گاؤں پنڈ مالیکان کو محفوظ آباد کا نام بھی دے دیا گیا۔ مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے، لیکن تاریخ کے اوراق سے میں مٹ نہیں سکتا۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید۔ کرنل شیر خان 1 جنوری 1970 کو خیبر پختونخوا کے علاقے صوابی میں پیدا ہوئے۔ 1999 میں جب کارگل کی جنگ شروع ہوئی تو 17,000 فٹ کی بلندی پر انہوں نے ہندوستان کی فوج پر اس وقت حملہ کیا جب وہ بآسانی پاک فوج کی نقل و حرکت کو دیکھ سکتا تھا۔ ان کا حملہ مخالف فوج کے لیے نہ صرف حیران کن تھا بلکہ انڈین آرمی کو بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ اس طرح سے بھی کوئی فوجی افسر حملہ کر سکتا ہے۔ ہندوستان کی فوج نے پاکستان کی چوکیوں کو گھیرنے کی کوشش کی، جس کے جواب میں کیپٹن کرنل شیر خان نے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ مخالف فوج پر حملہ کر دیا۔ شیر خان کے ہمراہ ان کی 2 بٹالین نے ہندوستان کی فوج سے نہ صرف اپنی 5 چوکیوں کو محفوظ بنایا بلکہ ان کی کئی چوکیوں پر قبضہ بھی کر لیا اور ہندوستانی فوج کو ان کے بیس کیمپ تک واپس دھکیل دیا۔ البتہ 5 جولائی 1999 کو کرنل شیر خان کی چوکی ایک بار پھر ہندوستانی فوج کی زد میں آئی۔ اسی دوران وہ مشین گن کی فائرنگ سے شدید زخمی ہوئے اور ان کی شہادت ہو گئی۔ کرنل شیر خان خیبر پختونخوا سے پہلے فوجی اہلکار تھے جن کو نشان حیدر دیا گیا۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 29 سال تھی۔ یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے۔ حوالدار لالک چاند شہید۔ لالک چاند 1 اپریل 1967 کو گلگت بلتستان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1984 میں پاک فوج میں 17 سال کی عمر میں سپاہی کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی۔ 1999 میں زمینی جنگ کی اطلاع ملنے پر اصرار کر کے اپنی تعیناتی جنگ کے محاذ پر کروا لی۔
7 جولائی 1999 کو شہادت سے قبل لالک جان نے اپنی پوسٹ پر 3 دن کے دوران ہونے والے ہندوستانی فوج کے 17 حملوں کو ناکام بنایا۔ 7 جولائی کو 3 اطراف سے ہونے والے حملے میں لالک جان کو کمپنی کمانڈر کی جانب سے پوسٹ چھوڑنے کی بھی تجویز دی گئی، مگر انہوں نے اسے مسترد کر دیا اور ہندوستانی فوج سے مقابلہ کیا۔ اس دوران ان کے سینے پر مشین گن کا برسٹ لگا، البتہ زخمی حالت میں بھی انہوں نے 3 گھنٹے تک مخالف فوج کا مقابلہ کیا۔ بعد ازاں پاک فوج کی نفری چوکی پر پہنچی تو ان کی شہادت ہو چکی تھی۔ جس وقت لالک جان کی شہادت ہوئی ان کی عمر 32 سال 3 ماہ تھی اور وہ نشان حیدر حاصل کرنے والے اب تک کے آخری فوجی اہلکار ہیں۔ دفاع وطن میں فرزندان احمدیت کے شاندار کارنامے اور منفرد اعزازات۔ پاکستان کی تاریخ میں ناقابل فراموش مارکوں کی عظیم الشان داستان کی جھلکیاں۔ جماعت احمدیہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی سرکردگی میں قیام پاکستان کے لیے نمایاں کردار ادا کرنے کے بعد دفاع اور استحکام پاکستان میں شاندار کارنامے سر انجام دیے۔ جرأت و بہادری اور فتح و ظفر کی داستانوں میں احمدی صف اول میں شامل رہے، بلکہ ایسے نئے ریکارڈ قائم کیے جو آج تک منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں احمدی شہیدوں اور غازیوں کے منفرد اعزازات۔ 1965 کی جنگ میں سب سے پہلے دوسرا بڑا فوجی اعزاز ہلال جرأت پانے والے احمدی جنرل اختر حسین ملک تھے۔ دونوں جنگوں میں سب سے بڑا فوجی اعزاز ہلال جرأت پانے والے میجر جنرل افتخار جنجوعہ تھے۔ جنرل رینک کے واحد آفیسر جو میدان جنگ میں شہید ہوئے جنرل افتخار جنجوعہ تھے۔ جنرل رینک کے واحد آفیسر جو میدان جنگ میں زخمی ہوئے جنرل ناصر احمد تھے۔ دونوں جنگوں میں فاتحین چھم جنرل اختر حسین ملک اور جنرل افتخار جنجوعہ تھے۔ ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ کے ہیرو جنرل عبدالعلی ملک تھے۔ ہیرو آف رن کچھ بریگیڈیئر افتخار جنجوعہ تھے۔ جنرل اختر حسین ملک ہلال جرأت۔ 1965 کی جنگ میں کشمیر کے چھم کے محاذ کے ہیرو جنرل اختر حسین ملک کو پاکستان میں سب سے بڑے فوجی اعزاز ہلال جرأت سے نوازا گیا۔ انڈیا کے پرائم منسٹر لال بہادر شاستری نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ جنرل اختر کو ہر قیمت چکا کر بھی گرفتار کیا جائے یا ہلاک کیا جائے۔ بجلی کی سرعت کے ساتھ چھم جوڑیاں کو فتح کر کے اکھنور تک پہنچ گئے۔ چند گھنٹوں میں سارا کشمیر فتح ہو جانا تھا کہ ان کو ہٹا کر جنرل یحییٰ کو ان کی جگہ بھیجا گیا، جس سے پاکستانی فوج کو شکست ہوئی اور واپس آنا پڑا۔ جماعت کے مخالف شورش کاشمیری نے کہا تھا، دہلی کی سرزمین نے پکارا ہے ساتھیوں، اختر حسین کا ہاتھ بٹاتے ہوئے چلو، اس کے سوا جہاد کے معنی ہے اور کیا، اسلام کا وقار بڑھاتے ہوئے چلو۔ احمدی جنرل افتخار جنجوعہ ہلال جرأت۔ 1971 کی جنگ میں کشمیر کے بڑے محاذ کی کمان آپ کے ہاتھ لگی۔ آپ نے چھم جوڑیاں کا علاقہ بڑی بہادری سے فتح کیا۔ آپ خود سب سے آگے فوج کی کمان کر رہے تھے کہ ان کا ہیلی کاپٹر دشمن کی زد میں آ گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ ایک بار پھر آپ کو ہلال جرأت سے نوازا گیا۔ شہید پاکستان کے آخری الفاظ یہ تھے، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے شہادت کا درجہ مل گیا۔ اس عظیم کارنامہ پر چھم جوڑیاں کا نام افتخار آباد رکھا گیا۔ جنرل عبدالعلی ملک ہلال جرأت۔ 1965 کی جنگ میں چونڈا سیالکوٹ کے محاذ پر ٹینکوں سے لڑی جانے والی دنیا کی سب سے بڑی جنگ کے ہیرو ایک احمدی جنرل عبدالعلی ملک تھے، جنہوں نے بھارت کے پورے آرمر ڈویژن کو صرف ایک ٹینک ریجمنٹ سے عبرتناک شکست دے دی۔ ان کے بارے میں بھٹو نے کہا تھا کہ اس جیسا جنرل پاکستانی فوج نے ابھی تک پیدا نہیں کیا۔ ان کی فتح پر دنیا بھر کے ماہرین حرب حیران و ششدر رہ گئے۔
یاد رہے کہ فوج نے اپنی حالت دیکھ کر انہیں پیچھے ہٹ جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن اس عظیم سپہ سالار نے پیچھے ہٹنے کا سبق نہیں سیکھا تھا۔ ان کو ہلال جرأت سے نوازا گیا۔ احمدی اسکواڈرن لیڈر خلیفہ منیر الدین شہید، ستارہ جرأت۔ احمدیت کے بہادر سپوت نے 1965 کی جنگ میں امرتسر کوریڈور اسٹیشن کو نہایت بہادری اور جرأت سے کام لے کر تباہ کر دیا۔ اس کی وجہ سے پاکستانی فوج کو بہت فائدہ ہوا اور دشمن کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس پر دشمن کی تمام توپوں کا رخ ان کی طرف ہو گیا۔ گولوں کی زد میں آ کر اس عظیم اور بہادر سپاہی نے ملت و قوم کی خاطر جام شہادت نوش کیا۔ ان کے حالات کا ذکر آغا اشرف نے ناقابل تقلید ہواباز کے عنوان سے کیا۔ اس جانباز افسر کو ستارہ جرأت کے اعزاز سے نوازا گیا۔ میجر جنرل نذیر احمدی، فرسٹ جنرل آف پاکستان آرمی۔ میجر جنرل نذیر احمدی، جن کا تعلق چکوال سے تھا، آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں دلمیال سے حاصل کی۔ میجر جنرل نذیر احمدی کو پاکستان آرمی کا پہلا میجر جنرل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کے علاوہ قیام پاکستان کے بعد بابائے پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان آرمی کی طرف سے جو پہلی سلامی دی گئی تھی، اس پریڈ کے کمانڈر بھی آپ یعنی میجر جنرل نذیر احمدی تھے۔